أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کی بددیانتیوں خیانتوں کو واضح کیا گیا اور ان کی ان بددیانتیوں اور خیانتوں پر ملنے والی سزا کا گزشتہ آیت شریفہ میں ذکر ہوا۔ اب ان کی خیانت کی ایک مثال دی جا رہی ہے۔ اہل کتاب الفاظ کا ہیر پھیر کیا کرتے تھے، یہ بھی خیانت ہے اور ایسی خیانت کہ جس کا نتیجہ بہت برا ہے۔ ان کی خیانت کی وجہ سے، الفاظ کے ہیر پھیر کی وجہ سے جو ایمان سے محروم رہا یا برگشتہ ہو گیا، اس کے حق میں بھی اور خود ان کے حق میں بھی اس خیانت کا وبال بہت بڑا ہے۔ اہل کتاب میں سے بعض ایسے تھے، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اہل کتاب میں سے ایک طبقہ ایسا تھا، يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، وہ کتاب کے حوالے سے، اللہ کے حکم و شریعت کو بیان کرنے کے حوالے سے اپنی زبان کو ایسے توڑ مروڑ کر کتاب الہی پڑھتے تھے، اللہ کے حکم پڑھتے تھے کہ وہ پھر کتاب الہی اللہ کا حکم اپنی شکل میں نہیں رہتا تھا بلکہ اس کا کوئی نیا مطلب بن جاتا تھا۔ یہ اس لیے کرتے تھے لوگ اسے کتاب کا مسئلہ سمجھیں، شریعت کا مسئلہ سمجھیں، وما ہوا من الکتاب، لیکن جو رد و بدل یہ کر دیتے تھے اس کے بعد وہ کتاب نہیں رہتی تھی، شریعت نہیں رہتی تھی، اللہ کا بتایا ہوا حکم اور مسئلہ نہیں رہتا تھا۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، زبان کا ہیر پھیر کر کے، لفظوں میں رد و بدل کر کے، کمی بیشی حذف و اضافہ کر کے جو یہ مسئلہ بتاتے تھے، ان کا کہنا یہ ہوتا تھا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ مسئلہ، شریعت کی یہ شکل۔ وما ہوا من عند اللہ، حقیقت یہ ہے کہ وہ مسئلہ، شریعت کی وہ شکل، اللہ کا وہ حکم اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا۔ اہل کتاب یہود و نصارہ لفظوں کے ہیر پھیر میں ایسے پڑے ہوئے تھے، خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی کیا۔ اہل علم نے اس کی ایک مثال دی ہے، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تورات میں تذکرہ ہوا، جہاں جہاں تورات میں ان کا تذکرہ ہوا، ان کی قربانی کی تفصیلات ذکر ہوئیں، وہاں صفا و مروہ کا ذکر بھی ہوا۔ ان بد نصیبوں نے مروہ کے لفظ کو توڑ موڑ کر مریا موریا ایسے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس لفظوں کے ہیر پھیر توڑ موڑ کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی توجہ مروہ مقام سے ہٹ جائے، مروہ مقام سے ہٹ جائے، اور وہ یہ سمجھیں کہ یہ مروہ وہ مقام نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تذکرہ میں ہے، ان کے واقعہ میں ذکر ہے۔ اما ہاجرہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کر رہی تھی، قرآن میں جس مروہ کا ذکر ہے یہ وہ مروہ نہیں ہے، اور مسلمان الیاذ باللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کا حضرت ابراہیم سے تعلق ہے، اور یہ صفا مروہ حضرت ابراہیم ان کے خاندان کی نشانیاں ہیں۔ یہ لوگ ملت ابراہیم دین ابراہیمی پر ہے، یہ سارا فلسفہ ہی غلط ہو جائے اور ساری توجہ مریا موریا کسی اور جگہ کی طرف چلی جائے، ان سے ہٹ جائے، ان سے ہٹ جائے۔ یہ صراحتاً خیانت تھی، بددیانتی تھی، لفظوں کا ہیر پھیر تھا۔ اس کا نتیجہ خود ان کے حق میں برا ہوا
کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے سامنے تو شاید کہیں نہ کہیں جھوٹ چل ہی جائے، اللہ کے سامنے اپنے اس جھوٹ کو سچ کیسے ثابت کریں گے؟ پھر اللہ پر جھوٹ باندھنا، جھوٹ بولنا کس قدر بڑی حماقت اور بڑی جسارت ہے، یہ کیسے ان کو جینے دے گی، کیسے ان کو مرنے دے گی؟ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ قرآن پاک میں صفا و مروہ کا مقام ذکر ہے، اور صفا و مروہ وہی مقام ہے جو مسلمان بیان کرتے ہیں مکہ المکرمہ میں ہے۔ حضرت ابراہیم ان کے خاندان کی نشانیاں ہیں، خوش نصیب سعادت مند احرام باندھے جہاں سعی کرتے ہیں، یہ سچ ہے۔ انہوں نے جو لفظ کو ہیر پھیر کیا اور توجہ ان مقدس مقامات سے ہٹانے کی کوشش کی، یہ صراحتاً جھوٹ ہے، صراحتاً جھوٹ، اور جھوٹ کا وبال بالآخر جھوٹ بولنے والے پر پڑتا ہے، اور انہیں یہ وبال بھگتنا ہوگا۔ اللہ ہمیں حق اور باطل کے درمیان تمیز نصیب فرمائے، حق پر قائم رکھیں، حق پر جئیں، حق پاک کلمے پر موت نصیب ہو۔